کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ انسان کو تکلیف سے کیوں گزارتا ہے؟ حدیث ہے کہ اللہ کی محبت رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ مخلوقات کے دل میں اتارا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے درندے بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اسی محبت کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے دلوں میں محبت اتاری، اور اگر تم دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو یہ محبت پیدا نہ کر سکتے۔ محبت پیدا ہوتی ہے دماغ کے 2 خلیات یعنی 2 نیورونز کے درمیان کنیکشن بننے سے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی دوا بھی پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں حشر کے میدان میں یہ محبت اٹھا لوں گا، تب ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی اور بیٹا باپ کو۔ دنیا میں بھی ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ بلی کے بچے جیسے ہی ایک خاص عمر کو پہنچتے ہیں تو انہیں ہر آفت سے بچانے والی ماں اچانک بدل جاتی ہے اور انہیں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ نفس جو کہ جبلتوں کا مجموعہ ہے، اس میں صرف اپنی ذات سے انتہائی شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ کبھی دوسروں کی خاطر زحمت اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ ماں باپ اس کے برعکس ساری زندگی اثار پر تلے رہتے ہیں۔ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ انسان کو کسی بھی تکلیف میں نہ ڈالتا، لیکن اس دنیا میں ہر جگہ ہر قدم پر ہمیں تکلیف نظر آتی ہے۔ کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ خدا جانتا ہے اور ماں نہیں جانتی۔ خدا اور ماں کی محبت میں بنیادی فرق علم کا ہے۔ خدا بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ کروڑوں اربوں ماؤں سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا وہ چاہے۔ انسانوں میں سے بھی کسی کے پاس جب تھوڑا بہت علم آتا ہے تو اس کا طرز عمل بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ ڈاکٹر جب انجیکشن لگانے کا کہتا ہے تو بچے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انجیکشن نہ لگوائے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہی ماں جو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتے نہیں دیکھ سکتی، وہ اسے پکڑ کے انجیکشن لگواتی ہے۔ اس وقت بچہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان تکلیف پہنچنے پر خدا سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ تکلیف ہی سے انسان کندن بنتا ہے۔ آپ دنیا کے ہر عظیم شخص کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، آپ کو غیر معمولی تکلیف نظر آئے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ دنیا میں تشریف لانے سے قبل والد اور کم سنی میں والدہ محترمہ چھوڑ گئی، تو ماں جانتی ہے کہ بچے کو تکلیف تو ہوگی، لیکن اس تکلیف میں اس کے لیے بہت فائدہ ہے۔ اس کے برعکس ایسی ماں کو آپ کیا کہیں گے جو بیمار بچے کو انجیکشن کی تکلیف سے بچانے کے لیے معالج کے پاس نہ لے کر جائے؟ خدا نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اس کا علم مکمل ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ تکلیف اور آزمائش میں رہتے ہیں ان کا رویہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے ہی دولت اور منصب ملتا ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ کئی مظلوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے سے نیچے والوں کے لیے بڑے ظالم بن جاتے ہیں۔ ایک منکسر مزاج آدمی اچھی نوکری ملتے ہی فن خان بن جاتا ہے۔
عرب کے لوگ جب تک فاقہ کشی کا شکار تھے، دنیا ان کی ہیبت سے کانپتی تھی۔ تیل کی دولت میسر آئی تو دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو گئے۔ آزمائش دولت سے بہتر ہے۔ غربا کے بچے عمرہ کی نسبت بہت سخت جان ہوتے ہیں، اور سخت جانی اس دنیا میں ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ سہولت کے عادی زندگی میں کہیں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے۔ خدا کا طریق یہ ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے گزار کر وہ انسان کو سخت جان بنا دیتا ہے۔ بندے کی استطاعت میں انتہائی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی استطاعت کا علم ہی نہیں۔ بہت سے لوگ جو ابتدا میں کسی معمولی تکلیف پر واویلا کرتے ہیں، بعد ازاں سالہ سال تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔ جس بیٹی کو انسان بٹھا کر کھلاتا ہے، وہ سسرال میں 20 بندوں کا کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ ہر انسان نے گندم کا جو دانہ کھانا ہے، پانی کا جو قطرہ پینا ہے، آکسیجن کے جس ایٹم سے سانس لینا ہے، لوہے کی جس گاڑی پر سفر کرنا ہے، اور اس میں تیل کا جو قطرہ جلنا ہے، وہ سب خدا نے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ سب 70 مائیں ہی مل کر سکتی ہیں۔ وزن اٹھانے والی گاڑی پر کمپنی یہ لکھ دیتی ہے کہ یہ 800 کلو وزن برداشت کر سکتی ہے۔ لفٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے 10 افراد 1000 کلو گرام۔ بعض لوگوں کی استطاعت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ موت کے منہ میں وہ خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں، معمولی پریشانی پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ خدا 70 ماؤں جتنی محبت ضرور کرتا ہے، لیکن وہ صرف ماں ہی نہیں، سب سے بڑا استاد بھی ہے اور منصف بھی۔ ہم ایک دنیا کے پس منظر میں سوچتے ہیں، وہ 2 دنیاؤں کے ریفرنس میں۔ بہرحال اس کا رحم و کرم اس کے عدل پر حاوی ہے۔ خدا نے اپنی محبت کے 99 حصے حشر کے لیے سنبھال رکھے ہیں۔